حاشر کی حالت ایسی تھی مانو کاٹو تو خون نہیں۔ وہ ایسے ہی خالی خالی نگاہوں سے سامنے ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جہاں اس کی ماں کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھوں کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایک تلخی اس کے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ سر ویٹر کی آواز پر حاشر خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ کیفے بند کرنے کا وقت ہے، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ حاشر کی چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ویٹر کو بل ادا کرتا اٹھ گیا۔ سر آپ کے پیسے۔ ویٹر نے بقیہ پیسے دینے کے لیے اس کو آواز دی۔ رکھ لو، حاشر کہتا کیفے سے باہر آ گیا۔ کتنی دیر تو وہ ایسے ہی سڑکوں پر ہانک چھانتا رہا، تبھی موبائل نے کسی کی کال آنے کا اعلان کیا۔ حاشر نے موبائل پر نظر ڈالی تو نحوست سے کال کاٹ دی، مگر کال مسلسل آ رہی تھی، اس لیے مجبوراً اس کو کال اٹھانی پڑی۔ کہاں ہو بیٹا؟ کب سے آپ کو کال کر رہی ہوں، کتنی فکر ہو رہی تھی۔ ہانیہ کال اٹھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ حاشر نے بس اتنا ہی کہا۔ جلدی آؤ، آج میں بہت خوش ہوں، سارا آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے میں نے۔ ہانیہ نے دنیا جہاں کا پیار اپنے جملے میں سمیٹ کر کہا۔ حاشر نے بس جی کہنے پر اکتفا کیا اور موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ حاشر کے دماغ میں اپنی ماں کا جملہ گونجا۔ تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ ہانیہ نے سامنے سے آتے حاشر کو دیکھ کر کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حاشر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ تمہاری پسند کا کھانا؟ ہانیہ نے اتنا ہی کہا تھا پر حاشر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، ابھی بھی نہیں کھایا، طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے اس کی؟ ہانیہ اپنے آپ سے بات کرتی حاشر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہانیہ نے بہت دروازہ بجایا مگر حاشر نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھک ہار کر ہانیہ واپس آ گئی اور اکیلے کھانا کھانے لگی۔ رات کے 3 بجے حاشر نے جیسے ہی لائٹ آن کی، ہانیہ بیگم فوراً اٹھ گئیں، جو کہ کچن میں لگے ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا حاشر کو بھوکے پیٹ نیند نہیں آتی تھی۔ آپ یہاں؟ حاشر نے اپنی ماں کو یوں کچن میں سوتے دیکھا تو حیران ہوتے ہوئے مستفسر ہوا۔ مجھے پتہ تھا میرا بیٹا بھوکا نہیں رہ سکتا، اس لیے یہاں تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم ٹھنڈا کھانا نہیں کھاتے اور گرم کرنے کی زحمت کرو گے نہیں۔ انتظار کرتے کرتے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ ہانیہ بیگم نے سالن کا باؤل اون میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ حاشر خاموش رہا۔ دیکھو میں نے پاستہ، بریانی، گولا کباب، پالک پنیر بنایا ہے۔ ہانیہ باری باری سب کے ڈھکن ہٹاتی دکھا رہی تھی۔ حاشر ہنوز خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ رہا اور ہانیہ پیار سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی رہی۔ حاشر اب کالج جانے کے بجائے روز اپنی ماں پر نظر رکھتا تھا اور ہانیہ بھی روز اس مرد کے ہمراہ وقت گزار کر گھر آ جاتی۔ حاشر کی نفرت اب اپنی ماں کی جانب بہت بڑھ گئی تھی۔ حاشر نے پلان بنایا کہ کیسے وہ اپنی ماں کی اصلیت اپنے باپ کے سامنے لائے۔ اسی کشمکش میں حاشر کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ماما میں کالج کے ساتھ ٹرپ پر جا رہا ہوں، 3 دن بعد آؤں گا۔ حاشر نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے ماں کو بتایا اور نکل گیا۔ ہانیہ بیگم نے حاشر کو آواز دے کر روکا اور لب کو حرکت دی، شاید کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ماما دیر ہو رہی ہے۔ حاشر کی بیزاری صاف واضح تھی، پر ماں کی ممتا کہاں سمجھتی ہے۔ حاشر کا خیال تھا گھر میں اکیلے ہونے کی صورت میں ہانیہ ضرور اس مرد کو بلائے گی اور حاشر رنگے ہاتھوں اپنی ماں کو پکڑ لے گا۔ حاشر ابھی لائحہ عمل سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو اپنی ماں تیزی سے گاڑی میں بیٹھے کہیں جاتے ہوئے دیکھی۔ حاشر فوراً اس سے پیچھے بھاگا۔ دروازے سے جاتا تو خاصا وقت صرف ہو جاتا، اس لیے اس نے پارک کی دیوار پھیلا کر جانا چاہا، جو زیادہ اونچی نہ تھی، پر حاشر کی بدقسمتی کہ وہاں کھڑے گارڈز نے حاشر کو پکڑ لیا۔ پولیس اپنا فرض نبھاتے اسے لے جانے لگی۔ حاشر نے انگلش میں کچھ کہا جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، گھر جلدی جانے کی جلدی میں یہاں سے کراس کر رہا تھا، وہ سامنے والا میرا گھر ہے۔ اچھا، حوالدار نے تنزیہ کہا۔ بیگ میں کیا ہے؟